बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले एहतजाज का डिटेल्ड रोड मैप, जामे लाहे अमल। जी हाँ, ये 18 नकाती डिटेल्ड रोड मैप जो है वो हमारी रहनुमाई करता है कि मौजूदा हालात में एहतजाज किस तरीके से इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है, किस तरीके से आवाम को बाहर निकाला जा सकता है ताकि आवाम को गोलियां भी ना लगें और एहतजाज भी बर्पा हो और एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे फील्ड मार्शल और उनके साथियों के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो और इमरान खान साहब को जेल से छुड़वाया जा सके। ये जो 18 नकाती रोड मैप है, ये तरतीब दिया है, क्रिएट किया है इमरान खान साहब के एक बहुत ही बावकार, बाएतमाद और मुखलिस मोतमदे खास ने। एक ऐसी शख्सियत जिनकी राय को बहुत एहतराम करते हैं इमरान खान। आप सब उनको नहीं जानते, ना वो सियासी हैं, ना वो इस तरह की शख्सियत हैं जिनका आपने पहले नाम सुन रखा है। इमरान खान साहब के ज़ाती रिलेशनशिप में से हैं, मीन ज़ाती दोस्तों में से एक हैं वो, और इमरान खान उन पर बहुत एतमाद करते हैं। उन्होंने ये 18 पॉइंट्स का जो रोड मैप है या एक जामे लाहे अमल है, ये बनाकर मुझे कोई आज से 5 से 6 महीने पहले दिया। मुझे उन्होंने कहा कि खान साहब से मेरी ज़ाहिर है बज़रिया वकला उनकी खान साहब से बात हो चुकी थी। खान साहब ने उन्हें कहा था कि जब ये प्लान बन जाए तो आप शहबाज से शेयर कर दें, और उन्हीं को बताया था कि शहबाज की जिम्मेदारी होगी कि वो इसे पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी में प्रेजेंट करेगा। जब उन्होंने ये मुझे प्लान दिया, मैंने अपने तौर पर फिर दोबारा खान साहब से कंफर्म किया। ज़ाहिर है, मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे पता है वो खान साहब के बहुत ही बाएतमाद साथी हैं, बहुत ही पुरखलूस उनकी खान साहब के साथ शराकत रही है, और आज के दिन तक उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में खान साहब को अपनी पीठ नहीं दिखाई। और खान साहब ने भी हमेशा उनकी राय का भी एहतराम किया और उनका भी बहुत एहतराम किया है। इसलिए इस रिश्ते को जानते बूझते भी, फिर भी सेंसिटिविटीज़ को समझते हुए, मैंने भी अपने चैनल से खान साहब से पूछा कि ये मेरे पास एक प्लान पहुंचा है, तो इसको क्या मुझे इजाज़त है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप इसे पॉलिटिकल कमेटी में भी प्रेजेंट कीजिए और कोर कमेटी में भी। उनकी उस डायरेक्शन पर मैंने आज से 4 या 5 महीने पहले, जिस वक्त ये आया था उसके 15-20 दिन के बाद, इसको पॉलिटिकल कमेटी में भी और कोर कमेटी में भी प्रेजेंट किया। ना सिर्फ इस डिटेल्ड प्लान को प्रेजेंट किया, बल्कि इस प्लान की एक समरी बनाकर 18 नकात की वो भी प्रेजेंट किया। फिर मैंने एक और बार और फिर एक और बार, तकरीबन 3 बार मैंने इसे कोर कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में भी प्रेजेंट किया, ताकि तमाम दोस्त, ऐसा कोई रह ना जाए जिसने इसको ना पढ़ा हो, ना सुना हो। मैंने इसका उर्दू में प्लान भी शेयर किया, इसका अंग्रेज़ी में प्लान भी शेयर किया, और इनकी समरी भी, इनका खुलासा भी शेयर किया, ताकि अगर किसी ने वो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ना पढ़ने हो जो 40-50 पेजेस हैं, तो फिर कम से कम 1-2 पेजेस पढ़ लें, जिससे समरी मिल जाए कि ये 18 नकात हैं क्या। एक एक करके आपके सामने रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 से 3 दफ़ा मैं अपनी तमाम जो साथी लीडरशिप है, कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में, उनसे ये शेयर कर चुका हूँ। अब ज़रा एक एक करके आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये प्लान क्या है। इसमें से जो चीज़ें आप लोग पिक कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी ज़रूर कीजिए। पहला इसमें पॉइंट यह है कि इकोनॉमिक बायकॉट कीजिए। जी हाँ, ऐसे तमाम लोग जो इस रजीम का हिस्सा है, इसमें दोनों साइड्स हैं आपके सामने। आपको पता है कि इसमें हमारे जनरल साहबान भी हैं और इसमें शुगर मिलों के मालकान भी हैं। तो आपने इकोनॉमिक बायकॉट करना है, जिसके अंदर बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स, उनसे रिलेटेड बायकॉट करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्लान मेरा बना हुआ नहीं है, ना ही मेरा सजेस्टेड है। मेरी ड्यूटी सिर्फ इसकी ये थी कि मैं इसे पहले कमेटीज़ के साथ शेयर करूँ। अब वही जो शख्सियत है, उन्होंने मुझे कहा है कि अब आप इसे पब्लिक एट लार्ज के साथ भी शेयर कीजिए। तो जो मुझे जिम्मेदारी लगाई गई उसके मुताबिक मैं अब इसे पब्लिक एट लार्ज के सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक जो बायकॉट होना चाहिए, रजीम के अंदर जो जितने भी मोहरे हैं, मैंने दोनों साइडें बता दी। उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो भले कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, भले कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वो बनाते हैं, जो आप ख़रीदते हैं, कुछ भी है, आप इकोनॉमिक बायकॉट कीजिए ताकि फाइनेंशली उनको हीट महसूस हो और उन्हें पता चले कि आप लोग नाराज़ हैं। अगर पाकिस्तान के 90% पाकिस्तानियों के मकबूल तरीन लीडर को गंदा पानी दिया जाता है वज़ू के लिए, या पंखा, या जो कुछ उनके साथ सलूक है, बेटों से बात ना करवाने की, अब तो खैर हुई, लेकिन पहले जो सलूक किया गया, उनकी बीवी के साथ जो सलूक किया जाता है, तो आप उससे नाराज़ हैं और आप बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं चलाएंगे। तो इकोनॉमिक बायकॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सोशल बायकॉट, शादियों में जाना, शादियों में बुलाना,
غمیوں میں جانا، غمیوں میں بلانا، سالگرہ ہو یا کوئی اور تقریب ہو، اس میں پوائنٹ بنائیے کہ حضور آپ ہمیں اچھے بڑے لگتے ہیں لیکن آپ کی کرتوتیں اچھی نہیں ہیں، اس لیے ہم نہ آئیں گے جب تک آپ اس چیز کو فکس نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم آپ کو بلائیں گے۔ آپ اپنے اپنے لیول میں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، جس کو جانتے ہیں اس رجیم کے اندر جن لوگوں کی شمولیت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جس کا بھی حصہ ہے رجیم میں، وہ بھلے کوئی جونیئر آدمی ہے بھلے سینئر آدمی ہے، جس کا حصہ ہے ان کا سوشل سماجی بائیکاٹ کیجیے، تاکہ انہیں پین محسوس ہو کسی طرح کی، کیونکہ ابھی ان کو تو نہیں پتا، ان کا اے سی بھی چل رہا ہے، ان کے دھندے بھی چل رہے ہیں، ان کی نوکریاں بھی چل رہی ہیں، ان کو پیسہ بھی آ رہا ہے، اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے اوپر زمین انہوں نے تنگ کی ہے، اور خود وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا ایک قدم پیچھے، آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں آپ بڑے پیارے ہیں لیکن آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہم بڑا شدید ناراض ہیں، اس لیے اب ہم آپ کا سماجی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، فلیش پروٹیسٹ پہلے بھی ہوتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، فلیش پروٹیسٹ بہت زیادہ اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایم پی ایز ایم این ایز اپنے علاقوں میں فلیش پروٹیسٹ کریں۔ مثلا اگر کسی سگنل کے اوپر 10 گاڑیاں لے جائیں لوگ، اور ان 10 گاڑیوں کو ہی وہاں روک دیں تو ٹریفک بلاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگر وہاں سے چلے بھی جائیں تو آدھا پونا گھنٹہ وہاں پر پروٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ تو فلیش پروٹیسٹ یہ اس لیے اس طرح کی سجیشنز ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، تو ان کو بچنے کے لیے اس طرح کے انہوں نے بہت سارے اور بھی منصوبے یا پلان جو ہیں اس میں شامل کیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کو، جیسے پہلے بھی وہ بڑے مربوط طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کو مزید وائبرنٹ کرنا، مزید اس کے اندر دیکھنا کہ کون کون سے ایریاز ہیں جنہیں ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، یہ کیونکہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، ہم اس پر کرتے رہتے ہیں کام، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس پر کرتے رہیں گے۔ پھر ان کا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو آفس بیئررز ہیں وہ جیل ورکرز کی جو پلائٹ ہے اس کو، جو ان کی جیل ورکرز کی جو محرومیاں ہیں، جو ان پر ظلم ہوا ہے، جو جیل کے اندر ان پر ظلم ہوا ہے، جیل سے آنے کے بعد جو ان کے حالات ہیں، اس کو وہ ہائی لائٹ کریں، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کریں، ان کی جو سٹوریز ہیں، جو ان کی دکھ کی درد کی سٹوریز ہیں، وہ عام عوام تک اور انٹرنیشنل کمیونٹی تک لے کے آئیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اگلا ان کا مشورہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ لگاتار انگیجمنٹ ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی پاکستان کے اندر، اور ان کی بریفنگ کے بار بار انتظامات کرنے چاہیے، بھلے آپ پریس کانفرنس نہ کریں لیکن ان کے ساتھ نشستیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بیک گراؤنڈ ٹاکس ہونی چاہیے، انہیں بلا کے بریفنگ ضرور دینی چاہیے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ چلے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بائیکاٹ کریں مین سٹریم میڈیا کو جب تک وہ عمران خان کا بائیکاٹ ختم نہیں کرتے، جب تک یہ بانی وغیرہ کا یہ نام لیتے ہیں اس طرح کے کہ بانی اور فلاں، جب تک عمران خان کا نام لینے کی اجازت نہیں، ان ٹاک شوز پر جا کر مت بیٹھیں جو نام نہیں لے سکتا۔ آپ کے بغیر ٹاک شو کر سکتے ہیں تو کر لیں، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد انہیں آپ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ لوگ اگر آپ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو مائنس کر دیں گے کسی ڈسکشن میں سے تو لوگ اس ڈسکشن کو سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ جا کر بیٹھتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ بانی 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 کہیں، تو آپ ایک قسم کی ان کے پورے پلان کو لیجیٹمیسی دے دیتے ہیں، یا کم از کم آکسیجن دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بائیکاٹ کریں جب تک عمران خان کے نام کی وہ پرمیشن نہ دیں۔ پھر جو لابی کریں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو ڈوسیئرز دیں، ہم نے دیے بھی ہیں، ہمیں بھی مزید کام کرنے کی اس پہ ضرورت ہے، کریں گے، پہلے بھی کر رہے تھے، مزید بھی کر رہے ہیں، اور ڈوسیئر بالکل بنا ہوا ہے، ایک بہت ہی جامع قسم کا ڈوسیئر بنا ہوا ہے جو پہلے بھی ہم نے پرووائڈ کیا ہے، آگے بھی اسے پرووائڈ کریں گے۔ اس کے بعد لنک لوکل ایشوز ٹو نیشنل ڈیمانڈز فار سینرجی، ایک جو نیشنل ڈیمانڈ ہے وہ تو رول آف لا ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ فریڈم آف سپیچ، اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ، اس کے ساتھ ساتھ عدالتی انصاف، یہ تو نیشنل ڈیمانڈ ہے، ہیومن رائٹس بھی ہو گئے۔ لیکن یہ جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے گندم کے ایشو کے اوپر، جو نرسز کے ساتھ ہوا پہلے، ٹیچرز کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، ہیڈ مسٹرس اور ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو لیبر کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو گورنمنٹ امپلائیز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو بلوچ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، ایسے جو ریجنل ایشوز ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف جا کر انگیج کرے تاکہ ان کو لائے لارجر ایشوز میں، پھر وہ آپ کو سپورٹ کریں تاکہ ایک سینرجی کریٹ ہو، ایک مومنٹم ہو، ایک ویل جو ہے وہ گھومنا شروع ہو اور پریشر بلڈ ہو سکے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی ایم این ایز ایم پی ایز مسٹ ہولڈ موک اسمبلیز، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو کہ جو
पंजाब असम्बली है, उसमें से अगर हमारे 26 MPs को हटा दिया तो वो बाहर असम्बली लगाना शुरू कर दें। अभी अहमद खान बच्चर साहब को हटा दिया, लेकिन अगर हमारे MPs ये फैसला करें कि वो आज भी हमारे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं क्योंकि उन्हें जाली तरीके से हटाया गया, और ये करना चाहिए पंजाब के MPs को। मुझे वैसे नापसंद बहुत करते हैं हमारे दोस्त पंजाब के MPs, कहते हैं मैं तनकीद करता हूँ, और बल्कि हालांकि मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। ये भी कह देते हैं कई दफ़ा गुस्से में कि मैंने गद्दार कह दिया। नहीं, मैं आपको गद्दार नहीं कहता, लेकिन आपकी जो प्रोटेस्ट करने की जो हिकमत अमली है उससे मैं अग्री नहीं करता। और ऐसे ही मैं नेशनल असम्बली के बारे में भी यही बात करता हूँ, वहाँ भी मैं अग्री नहीं करता। तो अब अहमद खान बच्चर साहब बली चढ़े हैं, उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी है, तो क्यों नहीं आप मॉक असम्बली करते और अहमद खान बच्चर ही आपके हिज़्ब इख्तलाफ रहें, और असम्बली के बाहर मॉक मीन आप अपनी असम्बली लगाएं, वहाँ पर कम अज़ कम प्रेस में उसकी रोज़ कवरेज होगी, कोई ना कोई नया इशू, कभी किसानों को बुला लें, कभी किसी और को बुला लें, वहाँ लोगों को बुलाइए जिनके इशूज़ हैं, उनको उसी असम्बली के अंदर तकरीर करने दीजिए जो आप असम्बली के बाहर लगाएं। उसके बाद आप लीगल सिस्टम को चोक करें। लीगल सिस्टम के अंदर आप वकला को तैयार करके लातादाद पिटिशन्स डालें, आप इतनी दरखास्तें डालें कि लातादाद दरखास्तें हों, ताकि लीगल सिस्टम आपकी एक दरखास्त को इग्नोर करे तो दूसरी पड़ी हो, दूसरी को करे तो तीसरी पड़ी हो। मेन आप लीगल सिस्टम को चोक कीजिए, इनको फिर उसका वज़न उठाना पड़े उस सारे काम का। उसके बाद मस्जिदों को जब प्रेयर्स पर जाते हैं वहाँ आपके वफ़द जाने चाहिए, जैसे तबलीगी जमातें जाती हैं। और जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है, जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, जो इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है, जो इस वक्त गरीब के साथ ज़्यादती हो रही, उसकी बात ज़रूर वहाँ पर करें। और मसाजिद से जो हक पर खड़े होने की बात है और उसके साथ साथ जो बात है इंसाफ की, उसकी वहाँ पर भी मस्जिद के अंदर नहीं करने देते तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों को एंगेज कीजिए। तो मसाजिद एक इंसाफ की डिमांड के लिए बहुत उम्दा इंस्टीट्यूशन हो सकता है। फिर नेम एंड शेम, जो रजीम के फंक्शनरीज़ हैं उनको नेम एंड शेम करें, और उसके लिए एक वेबसाइट मुरतब करें जिसके ऊपर तमाम लोग नीचे से ऊपर तक जिन ने अपना गंदा किरदार अदा किया है, उनके तमाम जो उनके कारनामे हैं वो भी मौजूद हों, उनकी तस्वीर मौजूद हों, और उनका ओहदा मौजूद हो, और पता हो कि उन्हें नेम और शेम क्यों किया जा रहा है, ये भी करना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज ऐसे यादगारी दिन, मीन किसी न किसी हवाले से जो यादगारी दिन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज़िले शाह की शहादत का एक दिन है तो उस दिन भरपूर एहतजाज किया जाए। उसके बाद अरशद शरीफ की शहादत का दिन है तो भरपूर एहतजाज उस यादगारी दिन पर किया जाए। उसके बाद अगर किसी को भी, आज़म खान सवाती को जिस दिन उठाया था वो भरपूर यादगारी दिन हो, शहबाज गिल को जिस दिन उठाया था, जिस दिन उस्मान डार का इंटरव्यू आया था, जिस दिन सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आया था, जिस दिन मीन हर एक चीज़ का यादगारी दिन बनाया जाए, और उस दिन उस यादगारी दिन के एतबार से कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो तरतीब दी जाए ताकि दोबारा से पहिया घूमता रहे। उसके बाद सोशल मीडिया के ऐसे लोग जिनको उठा लिया गया, जैसे अभी हमारे सोशल मीडिया के 2 लोगों को UAE में अरब अमारात के अंदर उठाया हुआ है, और उनको शायद 7 से 8 महीने से उठाकर वहाँ जेल में रखा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। उनको चैम्पियन करें, उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट दें, उनके घरों पर जाएं, उनके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करें, उनके ख़ानदानों का शुक्रिया अदा करें जिसमें से वो गो थ्रू हुए हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया को भी हम शाबाश भी दें और उनके साथ भी खड़े हों। आखिर पर जो हमारे जेलों से निकले हुए या प्रोटेस्ट या किसी भी तरह से हमारे अफेक्टेड वर्कर्स हैं, उनके लिए फंडिंग इकट्ठी की जाए और उनको सपोर्ट की जाए। पार्टी कर भी रही है, अमेरिका से भी हुआ है, बाकी जगहों से भी ये हुआ है, कर भी रही है, मज़ीद करना चाहिए, और वो होता हुआ लोगों को नज़र भी आना चाहिए ताकि आवाम को ये एहसास हो कि ये पार्टी अपने वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ती। ये चंद चीदा पॉइंट्स थे, और भी इस प्लान के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, और ये एक बड़ी मरबूत फ़ाइल है जो बना कर दी थी। जैसा मैंने आपको कहा, आपके सामने इसलिए रखी है कि अभी 5 अगस्त है, देखते हैं ये एहतजाज कैसा होता है, कितने दिन तक जारी रहता है, या इसे एक ही दिन पर इसे सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म कर दिया जाता है। बहरहाल जो भी होता है उसके बाद भी एहतजाज करने होंगे, उसके बाद भी इस तहरीक को चलते रखना होगा। तो उसके लिए ये एक मरबूत प्लान है जो मेरी ड्यूटी लगी थी कि उसको पेश करूं, पहले कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी में, अब पब्लिक एट लार्ज, और मैं आज उसे आपके सामने रख रहा हूं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, आपको पता है कि आजकल यौम आज़ादी की आमद है, जश्न आज़ादी भी कहते हैं हम इसको, और आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को
اور 10 دن رہ گئے ہیں اس میں، لیکن 10 دن پہلے ہی قائد اعظم علامہ اقبال دونوں کو غائب کر دیا ہے. جی ہاں، اور اس پر آ گیا ہے شریف خاندان اور ان کے خاندان کے باقی لوگ. آپ یہ 2-3 تصاویر دیکھ لیجئے. یہ جشن آزادی کی مبارکباد ہے. اس پر نواز شریف بھی ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز بھی ہیں، اور ان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ہیں. باقی قائد اعظم بھی شاید وہ بھی تیل نکالنے چلے گئے ہوں گے معذرت کے ساتھ. آج کل آپ کو پتہ ہے تیل نکالا جا رہا ہے، تو یا پھر وہ تیل خریدنے چلے گئے ہوں گے کہیں پر معذرت کے ساتھ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا گیا. انہیں کہا ہو گیا کہ آپ شاعری وائری کریں، آپ کا یہاں کیا کام ہے، آپ لیڈر تھوڑی ہیں، آپ شاعری کریں بیٹھ کے، آپ کا یہاں کیا کام ہے، یہ کام ہم بہت اچھا کر لیں گے باپ بیٹی اور باقی ساری ہماری ٹیم جو ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کا بس چلے تو یہ نوٹوں پر بھی اپنی تصویریں چڑھوا دیں. ابھی ان کا بس نہیں چلتا، لیکن کوئی شک نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کسی دن کوئی چھوٹا نوٹ نکال دیں واقعی، جس کے اوپر یا ان کی اپنی تصویر ہو یا فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر ہو. کوئی ان سے بعید نہیں. بہرحال جو 14 اگست جشن آزادی کی تقاریب اور ان کا جو اس وقت مٹیریل ہے اس پر سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصاویر ہیں وہ غائب کر دی گئی ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جہانگیر جدون ہے. یہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اسلام آباد کے. جی ہاں، 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسا آئینی بینچ یا عدالت قائم کی جا سکے جسے کنٹرول کیا جا سکے. جس جج نے نواز شریف کو سزا دی، اسی جج بشیر نے عمران خان کو بھی سزا دی. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جج صاحب جو تھے یہ جنرل صاحبان کے جج تھے. پہلے نواز شریف کے خلاف استعمال کیا گیا اور اس کے بعد انہیں عمران خان کے خلاف. جو پروسیکیوٹر نواز شریف کے خلاف تھے وہی آج عمران خان کے خلاف ہیں. جو بھی چیف جسٹس پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے اس نے اس ملک کی تباہی کی ہے. یہ تباہی ابھی بھی ہو رہی ہے اور مزید ہوگی. جہانگیر جدون اسلام آباد میں یہ مسلم لیگ نواز کے عہدیدار بھی رہے ہیں اور یہ ان کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں. باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن کی میرے قتل کے بعد توبہ، مجھے شعر پوری طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ میرے قتل کے بعد توبہ کی ہے. تو اس پر کیا کہا جائے، کیونکہ جہانگیر جدون صاحب جو ہیں یہ اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھے جب میں بغاوت اور غداری کے کیس میں مجھے اٹھایا ہوا تھا. یہ عدالت آتے تھے تو میں ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتا تھا، کیونکہ یہ جب عدالت میں جب میرے پر شدید ترین تشدد ہو رہا ہوتا تھا تو یہ انتہائی بے رحمی سے، بے شرمی سے میرے پہلو میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اس کو تن دیں اور اس کا جو ہے وہ ریمانڈ بھی دیں، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس پر کوئی تشدد نہیں ہوا، اور تمام چیزوں کو جھٹلاتے تھے. آج جو انہیں انقلابی قسم کا بخار چڑھ رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ جن ججز، اور ٹھیک چڑھ رہا ہے، بات تو ان کی ابھی ٹھیک ہے، لیکن شاید اب عہدے پر نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہیں ہٹا دیا گیا تھا یا واقعی ان کے ضمیر نے بعد میں انگڑائی لی تھی، لیکن کم از کم جب یہ میرے کیس میں وہاں پر آتے تھے تو میں نے ان میں یزیدیت ہی دیکھی تھی، میں نے ان کے اندر نہ انسانیت دیکھی تھی. نارملی بہت سارے ایسے وکلا تھے جو مخالف پارٹی کے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں کن حالات میں سے گزر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، اپنی بات تو وہ کرتے تھے جو انہوں نے کرنی ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر صفاقی نہیں تھی. یہ جو جہانگیر جدون تھے ان کے اندر مکمل صفاقی تھی. یہ مکمل طور پر وہ کارروائی کرنا چاہتے تھے جو پیچھے سے انہیں چابی دی ہوئی تھی. کوئی ضمیر، کوئی چیز. اور مجھے کچھ لوگ یاد ہیں جن کے اندر انسانیت تھی، وہ اپنا کام کرتے تھے، لیکن ان کی آنکھیں شرمندہ ہوتی تھیں. انہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کسٹوڈیل ٹارچر کا شکار ہے اور ہم اس کے خلاف کورٹ کے اندر اس وقت مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ بھائی صاحب بالکل شرم پروف تھے اور دبا کر کام کر رہے تھے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے یہ بھی انقلابی بنے ہوئے ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ انہیں کچھ خاص دیا نہیں حصہ بقدر جثہ، ورنہ اگر ان کے اندر واقعی کوئی تھوڑی بہت بھی انقلابی طبیعت ہوتی تو وہ اس ٹائم نظر آتی. کیونکہ اس وقت میں ظاہر ہے سیدھا فوج نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، کسی اور نے تو ظاہر ہے مجھے اغوا نہیں کرنا تھا، ISI یا MI نے کیا ہوا تھا، اور وہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے سہیل بڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ عمران خان موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیں. اگر وہ چلنے دیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں تو فیلڈ مارشل کی طرف سے ریلیکسیشن آ سکتی ہے. سہیل بڑائچ اپنے منہ سے مان رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی کے بالکل آپ یہ کہیں کہ دستے راست ہیں اور بہت ہی قریبی ان کا ریلیشن شپ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو عمران خان سے اور کوئی، وہ سب جو باتیں تھیں نا کہ وہ کرپشن تھی، کرپشن کی فائل تھی، بشا بی بی کی فائل تھی، وہ یہ سب جھٹلا رہے ہیں. یہ سب کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ موجودہ سسٹم کو چلنے دیں. یہ جو چوری چکاری اور فراڈ سے سارا سسٹم بنایا گیا ہے اس کو چلنے دیں، عمران خان خاموش رہیں
اور اس سسٹم کو چلنے دیں تو فیلڈ مارشل انہیں ریلیکس کر دیں گے. وہی بات ہے کہ انہیں بنی گالا بھیج دیں گے اور دوسری چیزیں. تو اس سے یہ طے ہوا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اور کوئی مسئلہ نہیں, صرف ایکسٹینشن چاہیے, اپنے اقتدار کی طوالت چاہیے, اور موجودہ سسٹم کو انہوں نے ہر صورت چلانا ہے. یہ ایڈمیشن سہیل وڑائچ ٹیلی ویژن پر آ کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں کر رہا. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کے ارد گرد بہت خوش آمدی ہیں, جو بھی ملتا ہے تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے. تاجر کہتے ہیں آپ جیسا کوئی ہے نہیں, سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں, میرے جیسے صحافی بھی منہ پر خوب خوش آمد کرتے ہیں. جب انہوں نے منہ کہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ منہ سے خوش آمد کرتے ہیں یا کیا. اچھا, تو آپ ہی مسیحا ہیں اور بہت سے پرپوزل بھی دیتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ نے وہ دیکھا تھا بالز والا جو مجسمہ لگا تھا, وہ بھی اسی کام کے لیے لگایا گیا تھا وہاں پر اسلام آباد کے اندر. تو یہ تو سہیل وڑائچ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو چاپلوسی ہے, اور پھر یوزلی کیونکہ ایکسپوجر نہیں تھا ان کا, وہ ٹھیک ہے لیفٹننٹ جنرل تو رہے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے, لیکن کسی عوامی عہدے پر تو نہیں رہے نا. وہاں بڑا لمیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے, فورسز کے لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح کی انہیں اب پذیرائی ملتی ہے بزنس مینوں کی طرف سے, دوسرے لوگوں کی طرف سے, ابھی وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے جو دوست تھے انہوں نے تو چک ہی دیا تھا سب کچھ ہی, نخرے چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا دیا تھا انہوں نے. تو جنہوں نے کہا تھا صدیوں بعد ایسی ملاقات ہوتی, یاد ہوگا آپ کو. تو ایسے حالات میں فیلڈ مارشل صاحب پھر واقعی چکے جاتے ہیں اور ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کتنا اٹھا دیا جاتا انہیں. تو یہ سہیل وڑائچ درست کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی سہیل وڑائچ خود بھی اس کے اندر یہی کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سہیل وڑائچ خود اس کام میں سے باہر ہے. یہ اگلی خبر آپ کو دے دیں چلتے چلتے, پھر اجازت لینی ہے. یہ ذرا ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو اسکرین پر لے آئیں, کیونکہ خبر ایسی ہے ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکے گی. اور دوسری طرف وہ جو یادگار تھی اسلام آباد والی, اس کو بھی ذرا اسکرین پر لے آئیں. یہ میں ایڈیٹر سے کہہ رہا ہوں, اپنے جو ایڈٹ کرتے ہیں ان سے, کیونکہ یہ خبر اس کے بغیر نہیں ہوگی. اب ذرا آپ نے جملہ سننا ہے, یہ مریم نواز اور جو ایرانی صدر کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر یہ جملے ہیں دو, یہ ذرا سن لیجیے گا. اس میں مریم نواز بھی تھیں اور صالح ظافر صاحب ماشاءاللہ, بہت ان کے پاس بھی بہت ہی فنکاری ہے یہ چکنے کی, نخرے چکنے کی. انہوں نے کہا کہ ابھرتے ہوئے عالمی منظرنامے پر مریم نواز کی دور اندیشانہ گفتگو, لفظ تو ڈالے ہیں انہوں نے, بنتا تو ہے ان کو کچھ نہ کچھ دینا تو بنتا ہے صالح ظافر صاحب کو جتنا انہوں نے کہا جی جو دور اندیشانہ گفتگو تھی اس کو ایرانی صدر نے بہت سراہا, اور انہوں نے ہدیہ تبرک کے طور پر ان کی بہت, انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر جو شعور ہے, جو آپ کے اندر پختگی ہے, جو آپ پتہ نہیں کیا خوش آمدی لفظ تھے صالح ظافر صاحب نے لکھے کہ ایرانی صدر کو وہ لفظ آتے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال میں, یا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اردو کے ان لفظوں کا, لیکن انہوں نے لکھ مارے کہ ایرانی صدر نے جو ہے وہ یہ کچھ, ظاہر ہے وہ تو انگریزی میں یا پرشین میں کہیں گے, لیکن بہرحال ان کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے مریم کو یہ سب کچھ کہنا, لیکن صالح ظافر صاحب نے وہ سب کچھ بول دیا, وہ سارا دھماکہ کر دیا کہ مریم صاحبہ جو ہیں اب ان کو کچھ دے دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ تھوڑی زیادتی ہے. آخر پر چلتے چلتے جج صاحبان جو کبھی عدلیہ پر قبضے کی مخالفت کرتے تھے, بدقسمتی سے اپنی آزادی اور ذمہ داری سرنڈر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ مشکل وقت ہے جس کا خاتمہ نظر نہیں آ رہا, اور جو نقصان ہو چکا اسے بھرنے اور درست کرنے میں دہائیاں لگیں گی. یہ پاکستان کا جو ایک ہی اس وقت معتبر انگلش, جتنا کہ معتبر ہے چھوٹا موٹا, ڈان نیوز پیپر جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان کے ججز سرنڈر کر چکے ہیں, اور جتنی تباہی فیلڈ مارشل صاحب نے کر دی ہے اس کو اب آج بھی اگر کریکٹیو میجرز لیے جائیں تو کئی سال یا دہائیاں لگ جائیں گی اس کو ٹھیک کرنے میں. پاکستان کی مکمل عدلیہ کے سسٹم کی تباہی کر دی ہے. یہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے. چلنے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ 5 اگست بروز منگل شام 6 بجے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی ایمبیسی کے سامنے ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں. میں بھی وہاں پر حاضر ہوں گا, آپ سب بھی تشریف لائیے ضرور. 5 اگست منگل شام 6 بجے پاکستانی ایمبیسی کے سامنے واشنگٹن ڈی سی میں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.